الرحمن الرحیم. اب دلالت کی 6 اقسام کے پڑھنے کے بعد دلالت کی 6 اقسام سے فارغ ہونے کے بعد اب ایک اعتراض ادھر آ رہا ہے کہ آپ نے دلالت کے کتنے اقسام بیان لیکن ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان 6 قسموں سے ایک قسم جو ہے وہ سب سے پہلا قسم کون تھا؟ لفظی وضعی، جس میں دال لفظ بھی ہو اور سبب وضع بھی ہو. یہ تھا نا. اس کا مثال ہم نے زید پیش کیا تھا. کیا پیش کیا تھا؟ کہ زید جو ہے اس پہ تلفظ بھی ہم کرتے ہیں، دال لفظی بھی ہے، ہاں دال ملفوظ بھی ہے. اور یہ زید جو ذات و زیدین پہ دلالت کرتا ہے تو کیوں دلالت کرتا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے لیے وضع کیا گیا. اسی شخص کے لیے اگر زید کی بجائے کوئی دوسرا نام وضع کیا جاتا تو وہ دلالت کرتا. اب یہ دلالت صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، نہ کوئی یہاں پر طبع کی اقتضاء ہے، نہ عقل کی اقتضاء ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دلالت لفظی وضعی، اس کو آپ نے 3 قسم بنایا ہے، ایک مطابقی، ایک تضمنی اور ایک التزامی. اب پوچھتے ہم یہ ہے کہ 6 اقسام سب ایک دوسرے کے ساتھ مرتبہ میں برابر ہے، کیونکہ سارے قسم ہے دلالت کی، سارے قسم ہے دلالت کی. اب ان میں سے ایک کو منتخب کرنا اور اس میں تقسیم کرنا، اس میں بحث کرنا، باقی کو چھوڑنا، یہ کیا ہے؟ یہ ترجیح بلا مرجح ہے. اور ترجیح بلا مرجح ہم کبھی بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر مرجح ہوتا تب تو ہم مان لیتے، مرجح نہ ہو تو پھر ہم نہیں مانیں گے. تو انہوں نے سب سے پہلے اس کو جواب دے رہا ہے صاحب الکتاب، اور اس کے بعد آئندہ فصل و ینبغی سے پھر وہ 3 دلالت لفظی وضعی کی 3 اقسام کو بیان کر رہا ہے. پہلے جو یہ بات اس نے کی ہے، یعنی اس اعتراض کا جواب دیا ہے، وہ یہاں سے والمنطقی انما یبحث. دیکھو کہتا ہے نا کہ میں آپ کو بتا دوں وجہ اس کا کہ کیوں ہم نے ایک لفظی وضعی کو منتخب کیا اور اس کو ہم نے اختیار کیا اور اس سے ہم بحث کر رہے ہیں، اس کی 3 اقسام بیان کر رہے ہیں، باقی کو چھوڑے. اس کا وجہ یہ ہے کہ دیکھو ہمارا لفظ کے ساتھ بھی ادھر مقاصد میں نہیں تھا، اور دلالت بھی صفت اللفظ تھا، اس کے ساتھ ہمارا بھی کچھ کام نہیں تھا. ہم نے ایک ضرورت کی وجہ سے یہ ابحاث، یہ بحث ہم نے ضرورت کی وجہ سے شروع کیا. وہ ضرورت کیا ہے کہ دیکھو معانی کو کسی کو سمجھانا کسی اور کو، اور کسی اور کا سمجھنا، کسی کو پڑھانا اور کسی کا پڑھنا، ادھر استاد سے افادہ اور طالب علم سے کیا، اس لیے صرف اس لیے ہم نے کیا ہے کہ معانی ممکن نہیں کہ معانی ایک ذہن سے دوسری ذہن تک منتقل ہو جب تک اس پر الفاظ دالہ نہ ہو، جب تک اس پر کیا نہ ہو. تو لفظ جو متکلم ہے لفظ استعمال کرے گا، یہ مفرد ہے، یہ مرکب ہے، استعمال کرے گا اور مخاطب اس کو سنے گا، تو جو یہ لفظ اس معنی پہ دلالت کرے گا. جب وہ سنے گا تو اس لفظ کے سننے کے بعد معنی کی طرف اس کا ذہن جائے گا. تو معانی کا انتقال اذہان سے ایک ذہن سے دوسرے ذہن کی طرف جانا، یہ بواسطہ اللفظ تھا. بواسطہ کیا تھا؟ اور لفظ اس لیے تھا کہ، اور پھر لفظ جو اس کے لفظ سے ہم معنی تک پہنچنے کے لیے واسطہ کیا تھا؟ دلالت. اب جب ہم یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ افادہ اور استفادہ، یہ جو ہے افادہ و استفادہ کے غرض سے تھا. اب ہم دیکھیں گے یہ افادہ و استفادہ کس سے پورا ہو رہا ہے. یہ صرف بغیر مشکل کے سارے مقامات پہ عامت الخلق کے لیے یہ کس سے متصور ہے؟ یہ صرف دلالت لفظی وضعی سے. 3 قید میں نے لگائی، کون سے؟ عامت الخلق کے لیے ایک، دوسرا مطلقاً ہر جگہ میں، اور تیسرا
بغیر صعوبت کے، یہ کس سے پورا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم دلالت لفظیوں کو اختیار کر کے پھر اس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ پوچھیں گے، آپ کے دل میں آئے گا، آپ نے 3 قیدیں لگائی۔ ایک ہے کہ عامت الخلق کے لیے، کیونکہ اس دلالت کے علاوہ، دلالت لفظی وضعی کے علاوہ ایک اور جو دلالت لفظی وضعی ہے ہی نہیں، مگر ادھر بھی جو ہے افادہ و استفادہ ہو رہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بات بتا ہے، یا جبریل علیہ السلام کس کے پاس آ رہے ہیں؟ نبی کے پاس۔ یا وہی جو ہے نا، یہ کیا، یہ ایک سبب ہے نہیں، مگر یہ عامت الخلق ہے، یا ہر کسی پہ وحی نازل ہوتا ہے کہ تم ادھر خواب سے اٹھو اور کہو مجھ پہ وحی آ رہی ہے، ادھر آیا وہی آئی ہے، ادھر یہ آ رہا ہے وزیرستان والا مجھ پہ آج وحی ہو رہی ہے، ادھر منگورے والا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آج وحی مجھ پہ ہوئی ہے، اور ادھر بلوچستان والا کہ سب سے زیادہ وحی میرے پاس آ رہے ہیں۔ نہیں سوچو بھی نہیں۔ تو وحی یا الہام، وحی پیغمبران کے لیے خاص ہے، پیغمبر کے لیے خاص ہے، اور الہام یہ بھی خاص ہے، خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے آ کے واجب وقت پڑا ہے، تو یہ خاصان کی بات ہے۔ یہ ہم ما و شما کس کام کی؟ تو ہم نے جو یہ کہا تو یہ عامت الخلق کے لیے۔ پھر میں نے کیا کہا؟ مطلقاً ٹھیک ہے، یہ لفظی وضعی کے علاوہ بعض چیز یہ ہے، اس میں لفظی وضعی جو مطلقاً ہر جگہ کام کرتا ہے، ہاں بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مطلقاً نہیں چلتی۔ اشارات کدھر چلتے ہیں؟ بات بتاؤ، یہ معقولات میں چلتے ہیں، جو چیزیں معقولات ہوتی ہیں اس میں تم اشارے کر سکتے ہو، تو بے شک اور بے شبہ دلالت لفظی کے علاوہ کیا آپ نے کہا افادہ و استفادہ کس پہ موقوف ہے؟ لفظی وضع پہ۔ لفظی وضع کے علاوہ ایک اور چیز پہ اشارہ، اس میں دلالت لفظی نہیں ہے، لفظ ہے ہی نہیں، جو تم اشارے کرتے ہو ہاتھ سے، یہ چیز دے دو، یہ لے لو، یا تم ہاں کے بجائے سر کو ہلاتے ہو، یا انکار کے مقام پہ سر کیوں ہلاتے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے، یہ اشارے ہے، یہ ہر جگہ چلتے ہیں۔ کہاں چلتے ہیں؟ یہ محسوسات میں چلتے ہیں۔ کہاں چلتے ہیں؟ اشارہ کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ جو چیز محسوس ہو، موجود فی الخارج ہو اور محسوس ہو، وہاں اشارے چلتے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور آپ نے بھی کہی، کون سی؟ بغیر صحبت کے۔ دیکھو کتابت جو ہے، میں ایک خط لکھتا ہوں، بالکل لفظ میں نہیں کہتا، اور خط آپ کو دیتا ہوں، آپ بات سمجھ گئے۔ یا آپ کبھی یہ طالب علم جو استاد کو چٹھیاں لکھتے ہیں، اس میں کچھ بات پوچھتے ہیں، استاد دیکھتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ یا جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا، مگر بات سمجھ لیتا ہے کہ یہ طالب علم یہ پوچھ رہا ہے۔ ادھر شاگرد نے تلفظ کیا ہے؟ نہیں لکھا ہے، مگر اس میں صعوبت ہے کہ نہیں؟ کیا صعوبت ہے؟ قلم کی ضرورت ہے، کاغذ کی ضرورت ہے لکھنے کو۔ پھر پہلے لکھنا تم جو ہے سیکھو گے تب تم لکھو گے۔ ہم کہتے ہیں کہ کہاں پر؟ ہاں، جو بغیر صعوبت کے ہو، بغیر قلم کی ضرورت بھی نہیں، الفاظ اور الفاظ موضوعہ یہ ہر جگہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ 3 قیدیں میں نے لگائی، سنیے آپ نے۔ ایک کیا؟ دوسرا کیا؟ ہر جگہ، ہر چیز میں، معقولات میں بھی، محسوسات میں بھی، سب میں۔ اور تیسرا کیا؟ بغیر کسی مشکل کے۔ انہوں نے ایک لفظ اس کے منہ سے نکلا ہے، 2 چیزیں اس نے چھپا کے رکھی ہے، مگر وہ ضروری ہے۔ اچھا، اس نے کہا انما یبحث والمنطقی انما یبحث ہو، منطقی بحث کرتا ہے، بحث جانتے ہو؟ اثبات المحمولات للموضوعات، والمنطقی انما یبحث عن الدلالات اللفظیۃ الوضعیۃ، دینا بحث، اس سے بحث کرتا ہے، اور باقی کو چھوڑتا ہے۔ کیوں؟ لأن الافادة للغیر والاستفادة من الغیر انما يتيسر بها بسہولت، وہ بسہولت کے ساتھ، بغیر صعوبت کے، اسی سے حاصل ہوتا ہے لفظی وضع سے۔ تو آخری قید اس نے بسہولت لفظ کا، یعنی من غیر صعوبت، اور 2 چیزیں ادھر مراد ہے۔ اچھا کون سے؟ کیونکہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں عامت الخلق کی نسبت کر رہے ہیں،
اور بے شک وہی اور الہام ہے مگر وہ عامۃ الخلق کی نہیں، ایک خواص کے لیے، ایک خواص الخواص کے لیے. الہام خواص کے لیے ہے، اور پھر وہی خواص میں جو خواص ہے صرف انبیاء اور رسول ان پہ وہی ہوتی ہے. اس لیے ہم کسی بھی اور آخری پیغمبر کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی آ بھی نہیں سکتا، آئے گا تو بس ہم چیر پاٹ سے اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے، کس چیز جواب دیں گے؟ چیر پاٹ سے، بس کوئی اور چیز ہو کوئی جواب نہیں. ہم دلائل نہیں پیش کریں گے، بس آگے آؤ، سامنے آؤ. ٹھیک ہے، پھر مجھے مت پکڑو، مجھے مت پکڑنا، بس مجھے چھوڑ دو، میں کیا کرتا ہوں. بخلاف غیرہا، بخلاف کیا ہے؟ بخلاف. بعض لوگ کہتے ہیں بخلاف، بخلاف نہیں کہنا. اچھا یہ باہر پہ جا رہا ہے. اچھا کیسے کہو گے؟ بخلاف غیرہا، بخلاف غیرہا یعنی وہ پانچ ہے، جو پانچ ہے. ٹھیک ہے. فإن الإفادة والاستفادة لا يخلو، وہ خالی نہیں کسی سے. عن صعوبة هذا، عن صعوبة، ایک طالب نے اس جگہ عن صعوبة هذا، اس مشکل سے، اس طریقے. اچھا عن صعوبة ختم. هذا معنی خذ هذا، هذا معنی اس کو، اس بات کو خوب سمجھو، اس کو پکڑو. خذو هذا، تو هذا کیا ہے؟ یہ مفعول بھی ہے، اور کس چیز کا مفعول بھی ہے؟ خذ کا. فصل آگے. اب دیکھو، جب لفظ دلالت کرتا ہے معنی پہ جس کے لفظ وضع کیا گیا ہے، دیکھو میں نے لفظی وضعی کو بالکل سامنے کیا. کیا؟ جب لفظ دلالت کرتا ہے، دال کون ہو؟ لفظ، اور سبب اس کے کیا ہو؟ اس معنی پہ دلالت کرتا ہے جس کے لیے وضع کیا گیا ہے. تو یا اس کا دلالت جو ہے یا یہ لفظ دلالت کرے گا تمام معنی موزون لوگوں پہ، پوری معنی موزون لوگوں پہ. کیا؟ پوری معنی، تمام معنی موزون لوگوں پہ. یا کس پہ؟ یا جز معنی موزون لوگوں پہ، یا نہ کل پہ نہ جز پہ، بلکہ خارج جو معنی موزون جس کے لیے وضع کیا گیا اس سے باہر کے، اس سے کیا؟ باہر کے. اب باہر کون سے باہر؟ اب اس میں ہم بات کریں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. جب لفظ دلالت کرے گا کس پہ؟ تمام موزون لوگوں پہ، اس کو مطابقت کہتے ہیں. اور جب جز پہ تو اس پہ کیا کہتے ہیں؟ تضمن. اور جو خارج پہ دلالت کرے گا تب کیا ہوگا؟ التزام. ٹھیک ہے. اس لیے اس نے کہا وَيَنْبَغِي فَصْلٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الدَّلَالَةَ اللَّفْظِيَّةَ الْوَضْعِيَّةَ الَّتِي لَهَا الْعِبْرَةُ فِي الْمُحَاوَرَاتِ وَالْعُلُومِ، جس کا اعتبار تھا محاوروں میں بھی اور علوم میں بھی، یعنی علوم قوانین میں بھی، اور عام طور پر ایک دوسرے کو کسی بات کو سمجھانے کے لیے جو ہم محاورے کر رہے ہیں اس میں بھی. اس میں کیا؟ اچھا تو یہ دلالت لفظی علی ثلاثة انحاء، اس کی کتنے قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. احدها المطابقیت، ایک کیا ہے؟ وہی میں نے ابھی آپ بتایا آپ کو کیا؟ ان يدل اللفظ، لفظ دلالت کرے کس پہ؟ علی تمام ما عبارت ہے معنی سے. اچھا علی تمام ما، پوری اس چیز پہ، وہ کیا ہے؟ معنی ہے. وضع، جو وضع کیا گیا ہے، ذالک اللفظ، یہ لفظ، لہو، اس ما کے لیے. کس کے لیے؟ یعنی اس معنی کے لیے. یہاں پر یہ بتا تمام، اس کے تمام پر جب دلالت کرے، اس کے کیا؟ تمام پر دلالت کرے. ابھی طالب کہے گا یہاں پر مجموع کیوں نہیں کہا، کل کیوں نہیں کہا، اور عین کیوں نہیں کہا؟ کیا ایسے ہونا چاہیے تھا نا. اما يدل على كل ما وضع یا على مجموع ما. تو یہ اس لیے نہیں کہا کہ لفظ مجموع، کبھی کبھی معنی جو ہے وہ بسیط ہوتا ہے. کیا ہو گیا؟ تو اس میں کل وہاں ہوگا، مجموعہ ہوگا. مجموعہ مختلف چیزوں کا ہوتا ہے، تو یہ پھر ضروری ہوگا کہ اس معنی میں اس معنی کے لیے اجزاء ہو. مجموعہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ اجزاء کا ہوتا ہے. کل کس چیز سے بنتا ہے؟ اجزاء سے بنتا ہے. تو جب معنی بسیط ہوگا تو لفظ مجموع یا
وہاں پر کسی کو جمع کیا گیا ہے؟ ہاں وہ اجزاء ہے کہ ہم کل کہیں؟ اس لیے اس نے لفظ تمام کیا کہا؟ اچھا ایک بات اور بھی سنیں، لفظ عین کیوں نہیں کہا؟ لفظ کیا؟ تو اس طرح ہم اس پہ بھی اعتراض ہے کہ لفظ عین بھی نہیں چاہیے، عین غیر کے مقابلے میں آتا ہے کیا؟ اور اس میں ایک التزامی ایک تضمنی بھی ہے، ٹھیک ہے وہ تو غیر ہے، کون سا؟ جو خارج ہے وہ تو باہر ہے، غیر ہے، مگر جو جز ہے وہ کل کے اندر ہے نا، وہ تو غیر نہیں ہے۔ تو لفظ عین سے پھر ذہن میں آئے گا کہ جو آپ اس کے جو مقابل دو قسمیں ہیں وہ ضرور بھی ضرور غیر ہوگا، تو اس میں وہ جو جز ہے وہ تو اسی کل کے اندر ہوتا ہے، وہ بالکل مغایر تو نہیں ہوتا نا، اس لیے لفظ عین بھی نہیں کہا، کیونکہ ذہن میں آپ کے آئے گا جو مقابل ہے پھر تو غیر ہوں گے۔ سمجھ گئی بات کو؟ لفظ تمام کو کیوں مختار کیا؟ ہاں اس کے بجائے یا مجموع یا کل یا اس کے بجائے عین لفظ کو کیوں اختیار نہیں کیا گیا؟ میں نے اس کو نقطے آپ کو بتائی، ٹھیک ہے؟ ماں کس سے عبارت ہے؟ معنی سے۔ اور وضع میں ضمیر کس طرف راجع ہے؟ لہو میں کی ضمیر کہاں راجع ہے؟ ضمیر کو جان لو۔ اچھا طالب علم جب بنتا ہے نا، جب اس ضمیر کو اپنے مرجع تک پہنچائے، وضع ما وضع میں ضمیر نہیں ہے، کیونکہ وضع ذالک اللفظ یہ اس کا نائب فاعل ہے، اس کا کیا نائب فاعل ہے، وضع کیا گیا وہ ذالک اللفظ، ٹھیک ہے؟ لہو کس چیز کے لیے وضع کیا گیا؟ جو معنی کے لیے، وہ معنی سے تعبیر در کس چیز لفظ کیا تھا؟ ماں کے ساتھ۔ کدلالت انسان، یہ کس طرح ہو گیا جی در انسان کا دلالت علی مجموع الحیوان والناطق، مجموع الحیوان ادھر مجموع کیوں کہا؟ کیونکہ ادھر جز ہے نا، ادھر جز ہے نا، کون سی جز ہے؟ ایک حیوان، یہاں اگر مجموع استعمال کرے تو کرنے دو، یہاں اگر استعمال کرتا ہے تو کیا کرنے دو اس کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں اجزاء ہے۔ وثانیہا اور دوسرا کس کو راجع ہے؟ کس کو راجع ہے؟ ہاں وثانیہا، ثانیہا نہیں صحیح سیدھی بات کو سلاست دیکھو تو نے کیا علی ثلاثۃ انحاء، احدھا احد الثلاثۃ، احد الثانی الثلاثۃ، ضمیر کو مرجع تک پہنچانا، اس سے آپ آگے جائیں گے۔ ایک لفظ کے معنی کو خوب پہچاننا اور یہ در مطابقاتی دلالات سب جاننا، پھر ضمیر کو مرجع تک پہنچانا، پھر ترکیب کرنا، یہ مجرور کیوں ہے، مرفوع کیوں ہے، اس کے پیچھے لگے رہو، تب تمہارے جو ہے مطالعہ جاری ہوگا۔ اچھا کہ طالب علم کہتے ہیں مطالعہ کس طرح جاری ہوتا ہے؟ ثانیہ تضمنیت، تضمنی ہے، وہی ان یدل اللفظ، وہی ہاں یہ ضمیر کس راجع ہے؟ تضمنی کو۔ اچھا اور یہ تضمنی کون ہے؟ وہی ان یدل اللفظ، کہ لفظ دلالت کرے علی جزء المعنی الموضوع له۔ جب جز کہا یہاں پتہ لگا کہ تضمنی بسائط میں نہیں آتا، کیا نہیں آتا؟ جو لفظ کسی معنی کے لئے وہ معنی بسیط ہو، وہاں تضمنی کا تصور ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہاں تو جز ضروری ہے نا، تو جز کے لئے کیا پہلے وہ چیز مرکب ہونا چاہیے، تو یہ تضمنی آئے گا ان معنی موضوع لہا میں جہاں پر معنی موضوع نہ کیا ہو، مرکب ہو، بے جان لو اس چیزوں کو۔ کدلالت ہی، یہ ہی، اچھا یہ سمجھ کس کو راجع ہے؟ انسان کو، انسان سے پھر گزر گیا ہے نا۔ کدلالت ہی علی الحیوان فقط، او اس طرح کہو او الناطق فقط۔ ثالثھا، تیسرا کیا ہے؟ دلالت التزامیت، وہی، اور یہ دلالت التزامی کون ہے؟ وہی کون سی چیز ہے؟ وہی اللہ یدل اللفظ، ایک منفی کہا کہ نہ کل پہ دلالت کرے اور نہ جز پہ، نہ کل پہ نہ کیا نہ تمام پہ اور نہ جز پہ، بلکہ جب کل پہ دلالت نہیں کرتا اور جز پہ دلالت نہیں کرتا کہاں چلے گے؟ کس پہ دلالت کے؟ باہر جاؤ، باہر جاؤ، ہاں يدل على الموضوع له، على لا يدل اللفظ على الموضوع له، يعني على كل الموضوع له، ولا على جزئه، بل على معنى خارج، بل على معنى، یہاں پر بس کھڑے ہو جاؤ، یہاں پر جو ہے تم کیا، ہاں تو یہاں پر ہم نے اب آگے بات کرنے، چار چیزوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلے تو دو اعتراض کرتا ہوں، دو اعتراض میں نے کرنے۔ ایک اعتراض یہ ہے، دیکھو لوگ کہتے ہیں منطق مشکل ہے، کوئی بھی مشکل نہیں، یہ ایسے ہے جیسے وہ حروف ایجا لوگ پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ مگر پھر تو
کچھ تو پڑھ لو نا کسی سے، کسی پڑھنے جاننے والے سے تو پڑھو نا. جب کوئی جاننے والے نہیں ہے، اور جب وہ کہتے اللہ، ایک آدمی خود بھی پڑھا رہا تھا طالب کو، میں اسی پیچھے اس کے جا رہا تھا، تو کہا یہ مشکل ہے نا، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ وفاق والوں کو توفیق دے کہ اس قطبی سے ہمیں نجات دلا دے. استاد کہہ رہے بھائی. میں نے کہا یہ کیا پڑھائے گا طالب علم کو؟ وہ بھی اس طرح وہ غریب عجیب لوگ بیٹھے تھے اس کے پاس. ہاں انہوں نے سب کے آمین. تو اب یہاں پر دو اعتراض ہیں. ایک اعتراض یہ ہے کہ دیکھو یہ کل پہ تو اس لیے اعتراض کرتا تھا کہ اس کے لیے وضع کیا گیا تھا، جز اس لیے اس کے لیے وضع نہیں دیا تھا، مگر جس چیز کے لیے وضع کیا تھا تو اس کے اندر یہ تھا. اور انفہام الکل یستلزم انفہام الجزء، کہ جب کل تیرے ذہن میں آئے گا تو اجزاء بھی آئیں گے. تو اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا، مگر جس کے لیے وضع کیا گیا اس کے اندر ہی موجود ہے، جز ہے اس کا. مگر یہ بتائے، ایک سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ خارج کے ساتھ اس پہ تعلق، اس کا ایک تعلق تو ہونا چاہیے نا. وہاں تو تعلق تھا، ادھر تعلق ہے نہیں ہے. تو کیوں کر درات کرے اس پہ؟ نہیں مانیں گے ہم اس کو، اس درات کو ہم نہیں مانیں گے. تعلق نہیں ہے، ایک علاقہ ہونا چاہیے. ایک کے ساتھ علاقہ وضع ہے، دوسرا کے ساتھ علاقہ وضع، تو اس جز کے لیے تو وضع نہیں کیا گیا، مگر جس کے لیے وضع کیا گیا ہے ہاں انفہام جز کا وہ لازم ہے انفہام کل کے. جب کل تیرے فہم میں آئے گا تو کل عبارت موجود اجزاء سے جز بھی ذہن میں آئے گا. تو اس لفظ سے آئے ذہن میں نا، ایک لفظ ہے اس کا اطلاق ہوا تو اس کا جو کل آ گیا تو کل میں یہ جز تھا نا. ہاں تو انفہام الجز لازم ہے انفہام الکل. انفہام کس کے؟ کل کے. تو اس کے ساتھ بھی کچھ تعلق ہے اگر اس جیسا نہیں ہے. مگر یہ بات بتائے جب خارج ہے نا، تو خارج جب آپ خود خارج کہا معنی خارج ہے تو اس سے تعلق کیا ہے، علاقہ کیا ہے؟ ایک سوال میرا یہ. دوسرا سوال یہی سوال ہے مگر دوسرے طریقے سے کہ اچھا پھر تو انسان دلالت کرے ہاں اس شجر پہ بھی حجر پہ بھی، مگر ہم نہیں سنتے کہ لوگ انسان کہیں گے اور اس سے جدار نظم اور کوئی جدار اور کوئی کیا شجر اور یہ حجر، یہ اس کے ساتھ اس پہ دلالت کرے. آپ کوئی خاص چیزوں کو بتا رہے، قابل العلم اور صنعت قابل صنعت الکتابت، یا اس طرح چیزیں آپ مثال میں ہمیں سمجھا رہے ہیں. آخر جب خارج ہے نا، خارج ہے تو خارج بہت ساری چیزیں ہیں. خارج کیا ہے؟ تو پھر ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے حجر اور کس پہ شجر پہ داد کریں گے، اس طرح ہو نہیں سکتا. دوسرا اعتراض میرا یہ، اس نے اس اعتراض کا جواب دیا لازم. کیا جواب دیا؟ کہ دیکھو ہر خارج نہیں، اس کے ساتھ ایک قید پہ لائی ہے کہ جو خارج لازم ہو معنی مضمون ہو. کیا ہو؟ اور لازم کا معنی میں نے کل سمجھایا تھا. لازم کس کو کہتے ہیں؟ لزوم. تو لزوم مصدر کا تفسیر مصدر سے کرو، اسم فاعل کا اسم فاعل سے کرو. تو لازم کس کو کہتے ہیں؟ ما الذي يمتنع یا ممتنع الانفکاک. ممتنع الانفکاک کو کہتے ہیں. اس کا ممتنع الانفکاک بھی اسم فاعل ہے اور لازم بھی اسم فاعل ہے. ممتنع الانفکاک، ممتنع انفکاک وہ ہاں وہ ممتنع ایک شے ہوگا نا، انفکاک کسی شے سے ہوگا، تو ممتنع انفکاک کا ہو لازم کا معنی. ٹھیک ہے. تو ہم ہر خارج کو معتبر نہیں مانتے، یہاں پر اس خارج کو جو کیا ہو لازم ہو. تو وہ پہلے جو اعتراض کیا تھا علاقہ کیا ہے، تو میں نے علاقہ اگر ادھر ہے تو لزوم ہے نا، یہ پہلے سوال کا جواب ہے. اور دوسرا ہے کہ آپ کہتے انسان پھر کیوں دلالت نہیں کرتا شجر و حجر پہ؟ میں نے کہا اس کے ساتھ علاقہ لزوم نہیں. علاقہ لزوم کس کے ساتھ ہے؟ قابل العلم وقابل الصنعت الکتابت، اس کے ساتھ ہے. پھر میں نے کہا تھا، میں نے یہ کیا تھا کہ یہ جو پہلے دونوں چیزیں تھے، کل ہے اور جز ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے، علاقہ ہے. اور جب کوئی چیز معنی موضوع سے باہر ہے اس کے ساتھ علاقہ نہیں، اور بغیر علاقہ کے امکان نہیں کہ کوئی چیز کسی چیز پہ دلالت کرے. پہلے اعتراض یہ. تو اس کا جواب میں نے کیا دیا؟ یہاں علاقہ لزوم ہے. کیا ہوا؟
ہم ہر خارج سے مانتے ہیں، مگر وہ خارج جو لازم کس کے ساتھ لازم ہوگا؟ معنی مظلوم کے ساتھ. اور جب یہ لازم ہوگا لزوم متعلقہ پہ درمیان میں لزوم آ گیا. اور دوسرا اعتراض کیا تھا؟ پھر انسان کیوں دلالت نہیں کرتا؟ صرف قابل مسند کتابت کو کیوں تم خود خاص کرتے ہو؟ پھر کیوں یہ دلالت نہیں کرتا؟ کس چیز پہ؟ شجر اور حجر پہ. ہر شجر اور حجر پہ کیوں دلالت نہیں کرتا؟ مگر یہ دلالت نہیں کرتا. ہم دیکھتے ہیں اس نے کہا ہمارے ہر معنی مراد نہیں، وہ معنی وہ خارج، ہر خارج نہیں وہ خارج جو لازم ہو. تو علاقہ لزوم ادھر ہے، اور یہ لزوم علاقہ کس کے ساتھ ہے؟ قابل العلم سے کتابت ہے، اور ہر حجر و حجر کے ساتھ کوئی یہ لزوم نہیں. یہ اس لیے کہا لازم للموضوع له. آگے 3 قید اور بھی ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کتنی قید ہے؟ مگر اس نے لازم کا جو تعریف کیا ہے وہ ما ينتقل ہو. اس میں یہ اس لازم کو جو 3 قیود اس میں معتبر ہے، اس لیے تفصیل تو کرنا چاہیے تھا ان کو، تفصیل تو نہیں کیا. مگر ایسا ہے کہ ہم ایسا لفظ استعمال کیا ہے جس سے 3 قیود جو ہے اس کی طرف ذہن چلا جاتا ہے. دوسرا قید یہ ہے، دوسرا قید بھی اعتراض ہے. دیکھو تم نے کہا کون سا خارج ہو؟ جو لازم ہو نا. تو لازم 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک لازم خارجی، ایک لازم ذہنی. ایک کیا؟ آپ مثال میں پیش کرتے ہیں عمی کو. کس کو؟ عمی دلالت کرتا ہے کس پہ؟ بصر پہ. تو آپ نے تو لازم کہا ہے نا، تو ذہن جاتا ہے کہ کون سے لازم کو؟ لازم خارجی. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ خارج میں عمی اور بصر دوسرے کی ضد ہے. عمی ہو تو بصر نہیں ہوگا، اور بصر ہو جب کسی کا تو عمی نہیں ہوگا. تو درمیان میں کیا ہے؟ بالکل ضد ہے ایک دوسرے کے. تو یہ کس طرح آپ نے لازم کہا ہے تو لازم ہے. تو دوسری قید یہ ہے، اگر کہ اس نے نہیں کہا مراد لازم سے کون سا لازم ہے؟ لازم ذہنی. لازم ہر خارج بھی نہیں لازم، ہر لازم بھی نہیں لازم خارجی، لازم ذہنی. دوسرا قید ہوا. اچھا، اور بے شک بے شبہ عامی جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں بصر پہ، اور بصر کے ساتھ لازم ہے ذہن. کس چیز پہ؟ جب عامی کا تصور تم کرو تو عامی کس طرح تصور کرو گے؟ اس کے ذہن، اس کے معنی کی طرف جاؤ گے نا. تصور کیا ہوتا ہے؟ اس کے مفہوم کی طرف جانا. تصور کیا؟ حصول صورت شیء فی العقل نہیں ہے، تو اس کا معنی ذہن میں گا. معنی عامی کا کیا ہے؟ عدم البصر. دیکھو بصر عدم مضاف ہے بصر، تو تصور میں لازم ہے. ٹھیک ہے، تحقق میں نہیں ہے. کس میں نہیں ہے؟ تحقق وجود خارجی کو کہا جاتا ہے، اور تصور وجود کیا؟ ذہنی کو کہا جاتا ہے. تو ہر خارج بھی نہیں لازم، ہر لازم بھی نہیں. کون سا والا لازم؟ کون سا قید ہوا؟ دوسرا قید. تیسرا قید. اچھا، تیسرا قید کی جانے میں ایک بین ہے اور ایک غیر بین ہے. ایک کیا ہے؟ اب ایک بین ہے اور ایک کیا ہے؟ غیر بین ہے. تو بین وہ ہوتا ہے نا، بین جس کا آپ جانتے ہیں، وہاں آپ لازم کے تقاسیم میں جب جائیں گے تو ایک لازم بین ہے اور دوسرا لازم کیا ہے؟ غیر بین ہے. کہ جب وہ یہ بین کی پھر 2 صورتیں. بین کی کون سی صورتیں ہیں؟ 2 صورتیں. ایک بین یہ ہے کہ جب آپ کا یعنی جب بھی یہ چیز ذہن میں آ جائے تو اس کی یہ لازم بھی ساتھ آئے گا. یہ کون سا ہے؟ یہ بین. ایک بین میں معنی خاص ہے، ایک بین میں معنی کیا ہے؟ عام ہے. تو بین کا لفظ ہم نے استعمال کیا نا. بین کیا استعمال کیا؟ تو بین کے 2 معنی ہیں. کون سی معنی ہے؟ ایک بین میں معنی خاص ہے، وہ کیا ہے؟ کہ تصور، اس معنی کا تصور بغیر اس کے اس لازم کے اس کا تصور کر نہیں سکتے. تو جب بھی اس کا تصور کرو گے تو یہ، یا اس طرح کہو کہ ذہن ایسا لازم بین ہوگا کہ جب ذہن میں تمہارا معنی موزون ہوئے گا تو اس سے ذہن منتقل ہوگا اس لازم کے پاس، اس سے فوراً تمہارا ذہن جو ہے اس لازم کے پاس آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کون سا ہے؟ یہ بین معنی خاص ہے. اور ایک بین میں معنی عام ہے.
کون سا ہے وہ کون سا ہے کہ تصور ملزوم بھی کبھی کرو، تصور لازم بھی کبھی کرو اور نسبت کا بھی کرو، تب تمہارا عقل جزم کرے گا لزوم پہ. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ لازم ہے، یہ لازم ہے بین، ہاں بمعنی العام. پہچان لیا آپ نے؟ ہاں لازم ہے بین معنی خاص کون سا ہے؟ جب بھی ملزوم ذہن میں ہے اس کے ساتھ لازم کا تصور از خود آئے گا، از خود آئے. اسی طرح لازم کے ساتھ اس کا آئے گا کیسا؟ ملزوم کے ساتھ لازم کا تصور از خود آئے گا. تو گردہ کو نہ رکھی اسم کرا ٹک بتبو سمجھ گئے تم؟ جی سر. ہاں ملزوم جب ذہن میں آئے، ملزوم جب ذہن میں آئے تو لازم بھی ساتھ، ہاں ایک مستقل تصور کا اس کا بھی ضرورت نہیں پڑے گا، بس اس خود آئے گا. تو ایسا لازم بہت تیز لازم ہے، اس کو کون سا لازم کہتے ہیں؟ اور ایک ہے اس سے کچھ مرتبہ کا، وہ بھی بین ہے مگر مرتبہ میں کم ہے. وہ کون ہے؟ موضوع لہو کا بھی تصور کرو. کس چیز کا؟ موضوع لہو کا. اور پھر وعلیکم السلام. ہاں آو 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 نه 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 هغه دانش خوړی خو زهر دی او پیچل کوي داسې میټایي خو نه ده. ٹھیک ده، بیا به زه وروسته پوهږم. اوس سبق وایم ښه، اوس کټ که زه او نشته ها سټاپ هم نشته. شکر ماته دا خو بل شان لانجه ده یار. جانا تھا مجھ سے کم یو شان کے ساتھ ہونا یہ لازم ہے. لازم کا کیا معنی تھا کہ یہ موقع انفکاک ہو. دو علم ہے، سے یہ دو علم ہے. ایک فرق علم اللہ سے دوسرے علم کا انفکاک بولے گا تو ایک علم سے ایک علم سے دا ده دا ده بل څه بس مطلب کا اس وجہ پہ علم بھی تو سبب کیا ہے؟ اگر وجہ سبب ہو تو اس کو اور کبھی کیا غیر لفظ ہوگا، لفظ ہوگا اور کبھی هذه مشكلة شته خدای دې د المنطق العجم ته نسی